فخر زمان انفٹ نہیں ہوتے تو ہمارے پاس اس کے باوجود بھی صرف 2 اوپنر ہیں جو میں نے دیکھا او ڈی آئی کا اسکواڈ، اس میں عبداللہ شفیق ہے اور اس کے بعد فخر زمان ہے. اس کے علاوہ تو مجھے کوئی جینون اوپنر نہیں لگ رہا. کیا آپ یہ چاہ رہے تھے کہ بابر اعظم اوپن کرے جس طرح ون ڈے میں اوپن کہاں کرتا؟ نہیں چیمپئن ٹرافی میں یہی کیا تھا نا ہم نے کہ بابر اس میں چیمپئن ٹرافی یا کون سی وہ سیریز تھی اس میں پھر بابر اعظم نے اوپن کیا تھا. تو کیا یہی چاہتے کہ آپ بابر اعظم سے اوپن کروائیں؟ بابر اعظم تو اب اگر فخر زمان انفٹ ہو گئے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے تھا نا کہ کسی ایسے لڑکے کو ٹیم میں ڈالیں جس کی فارم بھی اچھی ہے. لائک اب صاحبزادہ فرحان کی بات کرتے ہیں. مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ کیوں ایک پلیئر کو ایک ہی فارمیٹ کے ہم رکھ دیتے ہیں. صرف ہم کہتے ہیں کہ جی ایک ہی فارمیٹ کا ہے بس اس کو یہیں چلاتے رہے. بھائی اس کی ڈومیسٹک کی پرفارمنس بھی ہے، وہ کھیلتا ہے ڈومیسٹک، وہ ہر فارمیٹ کھیلتا ہے، ہر فارمیٹ میں اس کی پرفارمنس ہے. تو پھر اس کو کیوں نہیں آپ او ڈی آئی میں بھی لے کے جاتے؟ ایک لڑکا آپ کا انفٹ ہو گیا ہے، اس کے بعد آپ کے پاس اوپنر کوئی نہیں ہے. پھر بار بار وہی یہ مسٹیکس کرتے ہیں کہ پھر سوچتے رہتے ہیں اب کیا کریں، کس سے اوپن کرائیں، کس کو مڈل آرڈر کھلائیں. وہ ٹیم کے ساتھ تھا نہیں وہ ہے، لیکن مطلب یعنی ایک اگر آپ کا انفٹ ہو گیا تو پھر آپ کا ایک اور اوپنر آ جاتا نا. ٹھیک ہے تو وہ جو ہے آپ اس کو مس کر رہے ہیں، اور وہ تھا بھی ٹیم کے ساتھ، آ بھی سکتا تھا آرام سے. تو صرف 2 اوپنر کے ساتھ آپ جائیں گے. پھر اگر کسی کی فارم آؤٹ آف فارم ہوئی، یا تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جی جو ہمارے پاس اوپنر ہیں ہم انہی کو ہی سارے او ڈی آئی کھلائیں، اگر وہ کچھ نہیں بھی کرتے تو وہی کھیلیں گے. تو وہ اگر 2 میچز میں کوئی کچھ نہیں کرتا تو تیسرے میچ میں کس کو کھلائیں گے آپ؟ وہی کھیلے گا کیونکہ آپ کے پاس ہے کوئی نہیں ہے نا. تو پھر ایسا نہ کریں نا کہ آپ کے اوپر بھی. فخر زمان اگر انجرڈ ہو جاتا ہے، بابر اگر آ جاتے ہیں، یہ ہم ہائپوتھیٹیکل بات کر رہے ہیں، تو بابر کسی کی جگہ تو آئے گا نا. تو کون ہوگا جو بابر کی جگہ باہر بیٹھے گا T20 اسکواڈ؟ نہیں فخر زمان اگر نہیں ہے تو پھر بابر آ گئے. اوپنر تو ویسے ہی ہمارے پاس صاحبزادہ فرحان ہے، ہمارے پاس سائم ایوب بھی ہے. بابر اعظم کو T20 کرکٹ کے ساتھ میں نے اس لیے یہ پوچھا کیونکہ مائک ہیسن یہ کہہ چکے ہیں کہ بابر اسی صورت واپس آئیں گے کہ وہ اوپن کریں. تو اوپن پھر اوپن کس کی جگہ؟ تو سائم ایوب بیٹھے گا اس کی پھر جگہ. تیسرا اوپنر آپ کے پاس ہو جائے گا نا. دیکھیں یہ جو ایکسپیریمنٹ اس سیریز میں بھی ہوا ہے، ویسٹ انڈیز میں بھی ہوا ہے، یہ بنگلہ دیش میں بھی ہوا ہے. کسی میں فخر زمان کھیل رہے ہیں، کسی میں صاحبزادہ فرحان کو ریسٹ کرایا، کسی میں فخر کو ریسٹ کرایا، سائم آئی تھنک سارے میچز کھیلا. تو اس طرح آپ کر سکتے ہیں نا. اگر آپ کے پاس 3 اوپنر آ گئے، فخر نہیں ہے تو اگر بابر آ جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس آٹومیٹکلی 3 اوپنر آ جاتے ہیں. کھیلے گا اوپنر ہی، یہی بات جو میں بار بار کہہ رہا تھا کہ T20 میں کھیلے گا اوپنر. پوائنٹ ٹیکن. اب فخر زمان پہ اگر آئیں تو فخر زمان ہیمسٹرنگ انجری کا شکار ہوئے ہیں اس دفعہ. پاکستان کرکٹ بورڈ نے بتایا کہ وہ 4 تاریخ کو نکل جائیں گے. 4 تاریخ اب شروع ہوئی ہے امریکہ میں، تو وہ آج کسی وقت نکل جائیں گے. این سی اے میں ان کا ری ہیب شروع ہو جائے گا. یہ ہیمسٹرنگ کے قریب ہی کوئی ان کو انجری چیمبئنز ٹرافی کے دوران بھی ہوئی تھی. تو کیا یہ انجری کیری کر رہے ہیں؟ 34 سال کے ہو چکے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ اس میں تو پہلی بات سب سے پہلے یہ ہے کہ جب آپ 30 سے اوپر جاتے ہیں نا تو آپ کو انجریز کا سلسلہ شروع ہو 34 سال کے آن پیپر. ٹھیک ہے، آپ کو فٹنس پہ بہت کام کرنا پڑتا ہے، آپ کو جم ورک بہت تگڑا قسم کا کرنا پڑتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں جم نہیں، وہ ان کو مجھے نہیں پتا ان کی کتنی سمجھ ہے. جم ورک بہت تگڑا کرنا پڑتا ہے. کہیں نہ کہیں اگر آپ ان جم میں اگر آپ نے کہیں آپ نے صحیح طریقے سے نہیں کی ہے تو ایج بڑھتی جاتی ہے، مسلز میں جان کم ہوتی ہے. مسلز ڈے بائی ڈے آپ کے مسلز جب عمر بڑھتی ہے آپ کے مسلز چھوٹے پہ چھوٹے شلنگ ہونے لگ جاتے ہیں. تو اس کو ذرا سیٹ رکھنے کے لیے آپ کو ذرا جم ورک ذرا تگڑا کرنا پڑتا ہے کہ اگر آپ 34 کے ہیں 35 کے ہیں اس سے اوپر آپ جاتے ہیں تو پھر اس پہ لوڈ نہ پڑے. تو یہ کچھ لوگ